IMF اور پاکستان کے درمیان $2 ارب قرض کا اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کی حتمی منظوری IMF کا بورڈ دے گا۔ پاکستان کو توسیعی فنڈ فیسلٹی کے تحت $1 ارب فراہم کیے جائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی اور آفات سے نمٹنے کے لیے 28 ماہ کی ارینجمنٹ کے تحت $1.3 ارب ملیں گے۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان میں افراط زر 2015 کے بعد سے کم ترین سطح پر ہے۔ 18 ماہ کے دوران پاکستان نے چیلنجز کے باوجود میکرو اکنامک استحکام کی بحالی میں پیش رفت کی۔ IMF نے کہا کہ پاکستان نے افراط زر کم رکھنے کے لیے سخت مالیاتی پالیسی کو برقرار رکھا۔ پاکستان توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے تیزی سے کام کر رہا ہے۔ اصلاحات پر عمل درآمد اور پاکستان کے سماجی تحفظ کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ قدرتی آفات کے خلاف پاکستان کی مدد کریں گے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بجٹ اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے حمایت جاری رکھیں گے۔ توانائی کے شعبے کی اصلاحات کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک کو پیداواری اور برآمدی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ IMF سے معاہدہ طے پا جانے کے بعد جیو نیوز سے گفتگو میں وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان ٹیکس، توانائی اور سرکاری اداروں سے متعلق اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی قیادت میں معاشی استحکام اور دیر پا معاشی ترقی کا سفر آگے سے آگے بڑھتا رہے گا۔ IMF اسٹاف لیول معاہدے پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 1525 پوائنٹس اضافے سے 1,18,000 پوائنٹ سے اوپر چلا گیا۔ ہم 2 دن پہلے کریں 2 دن بعد کریں، جیسی وقت موضوع سمجھیں گے سر قیمتیں کم ہوں گی سر، یہ بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ آپ کو پرائم منسٹر صاحب اچھی خوشخبری سنائیں گے۔ ہماری زبان کوئی پچھلی حکومتوں والی زبانیں نہیں ہیں، ہماری زبان پکی ہوتی ہے اور انشاءاللہ ثابت کر کے دکھائیں گے آپ۔ اگلے چند دنوں میں میری یہ باتیں ثابت ہو جائیں گی آپ کو۔ وفاقی وزیر برائے توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ IMF کے کہنے پر بجلی کی قیمت میں نمایاں کمی روکنے سے متعلق میڈیا رپورٹس مسترد کر دیں۔ 2 دن پہلے ہو یا بعد میں وزیر اعظم قوم کو اچھی خوشخبری سنائیں گے۔ اسلام آباد میں تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی، آئندہ چند دنوں میں ان کی باتیں ثابت ہو جائیں گی۔ بولے الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ سٹیشنز کے لیے بھی بجلی کے نرخوں میں 32 روپے فی یونٹ کی کمی کی گئی، جو 71 روپے سے کم کر کے 39 روپے ہو گیا ہے۔ ہمارے زبان پچھلی حکومت کی طرح نہیں، ہم زبان کے پکے ہیں۔ اس سے قبل عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود حکومت نے قیمتیں برقرار رکھی تھیں اور وزیر اعظم سے کہا تھا کہ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا فائدہ بجلی کے نرخوں میں کمی کی صورت میں دیا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 5ویں اور آخری T20 انٹرنیشنل میں پاکستان کا مایوس کن آغاز۔ حسن نواز سیریز میں تیسری مرتبہ 0 پر آؤٹ۔ محمد حارث بھی 11 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ عمیر بن یوسف بھی 7 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ قومی ٹیم 5 تبدیلیوں کے ساتھ میدان میں اتری۔ میچ میں پاکستان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 47 رنز بنا لیے۔ دورہ نیوزی لینڈ میں فاسٹ بالر حارث رؤف کو ون ڈے اسکواڈ میں بھی شامل کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ٹیم مینجمنٹ نے حارث کو اسکواڈ میں شامل کرنے کی درخواست کر دی۔ پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 الیکشن کمیشن ممبران کی تعیناتی میں تاخیر کے خلاف درخواست پر وزیر اعظم کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری، صدر کو بذریعہ سیکرٹری پری ایڈمیشن نوٹس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن ارکان کو بھی پری ایڈمیشن نوٹسز جاری کر دیے۔ عمر ایوب اور شبلی فراز نے تعیناتی میں تاخیر کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ عدالت کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ تعیناتیوں کا پروسیس ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا۔ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جانی ہے۔ مزید سماعت 29 اپریل تک ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس میں ملکی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔
जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने सहाफ़ी फरहान मलिक को एक और केस में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। दूसरे केस में फरहान मलिक पर गैर मुल्कियों से इंटरनेट फ्रॉड का इल्ज़ाम आयद कर दिया। FIR के मुताबिक 25 मार्च को गुलशन इकबाल में कॉल सेंटर पर छापा मारा गया। छापे में 2 मुल्ज़िमान आतर हुसैन और हसन नजी को गिरफ्तार किया गया है। सॉफ्टवेयर के जरिए गैर मुल्कियों से उनका खुफिया डेटा हासिल किया जा रहा था। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने बताया कि ये काम फरहान गौहर मलिक के कहने पर हो रहा था। गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को जेल भेजने का हुक्म दिया था, लेकिन FIA अफसर कल फरहान मलिक को जेल के बजाय अपने दफ्तर ले गए। दूसरे केस में सहाफ़ी फरहान मलिक पर गैर मुल्कियों से इंटरनेट फ्रॉड का इल्ज़ाम आयद कर दिया। सीनियर सहाफ़ी वहीद मुराद को घर से उठा दिया गया। उनकी अहलिया ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि चेहरों पर मास्क चढ़ाए अफराद शौहर को घर से ले गए। शौहर और वालिदा का फ़ोन भी ले गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक वहीद मुराद को रात तकरीबन 2 बजे सेक्टर G8 चमन रोड पर घर से उठाया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का क्वेटा रेलवे स्टेशन का दौरा, मुख्तलिफ सहूलतों का मुआयना किया। हुक्काम का कहना है कि वफाकी वज़ीर की ज़ेर सदारत आज इजलास में क्वेटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाली से मुताल्लिक़ फैसला किया जाएगा। क्वेटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से मुअत्तल है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का क्वेटा रेलवे स्टेशन का दौरा, मुख्तलिफ सहूलतों का मुआयना। हुक्काम का कहना है कि वफाकी वज़ीर की ज़ेर सदारत आज इजलास में क्वेटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाली से मुताल्लिक़ फैसला किया जाएगा। रावलपिंडी की सेशन अदालत ने तौहीन मजहब का इल्ज़ाम साबित होने पर 5 मुजरिमान को सजाए मौत और उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मुजरिमान को पैका एक्ट के तहत भी 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। कल अदम DGP कमांडर सईद हलाक, साथी फरार। जनूबी वजीरिस्तान में तोरा गोला के इलाके में फायरिंग के पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया। टांग में ड्यूरन गेट के करीब पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। करक में पुलिस और CTD की कार्रवाई, दहशतगर्दों की पनाहगाहों को तबाह कर दिया गया। बन्नू की बसिया खेल में FC चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद का हमला, जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार। बन्नू में 3 रोज से मोबाइल नेट सर्विस मुअत्तल, शहरी परेशान। DC का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस मोबाइल नेट सर्विस मुअत्तल है। जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान के बाज़ इलाकों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। KP में दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त इंज़िबाती कार्रवाई होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में फैसला। एक्शन प्लान के तहत सिविल इंतजामिया को दहशतगर्दी के खिलाफ लीड रोल दिया जाएगा। मार्च के आखिर तक पुलिस में भर्तियों, ट्रेनिंग, असलहे और आलात की खरीदारी का प्लान तरतीब दिया जाएगा। सरहद पार से दहशतगर्दी के वाक़यात के तदारुक के लिए जल्द पॉलिसी तश्कील दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने TORs की मंजूरी के बाद जरगा अफगान माहिदीन से मुज़ाकरात करेगा। अफगानिस्तान के साथ सिफारती सरगर्मियां बढ़ाने के लिए मामला वफाक के साथ उठाने का भी फैसला। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की एडवाइजरी कमेटी का इजलास आज तलब। खरीफ सीजन के लिए दस्तयाब पानी का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सूबों और विफाक के इरसा मेंबरान भी शरीक होंगे। खरीफ सीजन के आगाज़ में पानी की किल्लत 35 से 45% तक रहने का खदशा है। खरीफ के लिए दस्तयाब पानी के तखमीनों की सूबों में तकसीम की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क भर में छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, बच्चों की खरीदारी पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही।
کوئی گھڑی بریسلیٹ تو کوئی مہندی خریدنے میں مصروف۔ لاہور میں خواتین رنگین دھاگوں، موتیوں، شیشے اور چمڑے سے بنے سندھی اور دیگر اقسام کے خصے لینے پہنچ گئیں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ خصہ آرام دہ ہوتا ہے، اس کے دلکش ڈیزائنز دل کو بھاتے ہیں۔ میاں والی نے شہریوں نے کپڑوں کی خریداری کے لیے بعد جوتوں کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ حافظ آباد میں ریڈی میڈ ملبوسات اور آرٹیفیشل جیولری کی دکانوں کی رونقیں بحال، دوپٹوں کی رنگائی کے کام میں تیزی۔ چمن شہر اور گردنواہ میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ پاک افغان بالائی سرحدی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری، ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ۔ آج رات درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی نیچے جانے کی پیش گوئی۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور گلگت بلتستان کے ضلع استور میں دوسرے روز بھی وقفے سے بارش۔ استور کے بالائی علاقے میں برف باری کے باعث زمینی رابطہ منقطع۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند ایک مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ مری، گلیات، اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد، بھکر اور ڈیرہ غازی خان میں بھی بارش کا امکان۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں زمین کے تنازع پر 4 افراد کے قتل کا مقدمہ درج۔ گزشتہ روز بگوانی میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے تھے۔ چاروں جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی گروپ سے ہے۔ راولپنڈی کے تھانہ لوہی بیر کے علاقے فیز 3 میں گھریلو تنازع پر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، 3 زخمی، اسپتال منتقل۔ CCTV ویڈیو میں فریقین کو ایک دوسرے پر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ چیٹا وطنی میں زمین کے تنازع پر فائرنگ، 2 بھائی جاں بحق، ملزمان فرار۔ پولیس کے مطابق ملزمان میں مقتولین کے چچا اور ایک کزن شامل ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سرگودھا میں 4 افراد کی 13 سال کی لڑکی کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج۔ ملزمان کی تلاش جاری۔ والد کا کہنا ہے کہ بیٹی کو ملزم نے 3 ماہ قبل اغوا کیا۔ ملزم اور اس کے 3 دوست زیادتی کا نشانہ بناتے رہے، ویڈیو بھی بنائی۔ اسلام آباد کی IJP روڈ پر مقابلہ، زیر حراست 2 ڈاکو زخمی، اسپتال منتقل۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ زیر حراست دونوں ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے۔ ڈاکوؤں کو ریکوری کے لیے لے جا رہے تھے، اس دوران ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ زخمی دونوں ڈاکوؤں کے خلاف درجنوں مقدمات ہیں۔ زخمی ڈاکو چند روز قبل I9 میں بینک ڈکیتی میں بھی ملوث ہے۔ سکھ علیحدگی پسندوں کو نشانہ بنانے پر بھارتی خفیہ ایجنسی را پر پابندی لگائی جائے۔ مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن کی بھارتی خفیہ ایجنسی پر پابندی کی سفارش۔ کہا بھارت میں اقلیتوں کے حالات مسلسل خراب ہو رہے ہیں۔ امریکی کمیشن کا بھارت کو اقلیتوں سے متعلق غیر محفوظ ملک قرار دینے کا مطالبہ۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، 7 بچوں سمیت مزید 30 سے زائد فلسطینی شہید۔ سیو دی چلڈرن کے مطابق اسرائیلی بمباری سے ایک ہفتے میں 270 بچے شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا فلسطینیوں کو جبالیہ کا علاقہ خالی کرنے کا حکم، ہزاروں تباہ حال فلسطینی دوبارہ بے گھر ہو گئے۔ حماس کا عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت رکوانے اور دنیا بھر میں احتجاجی مظاہروں کا مطالبہ۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر نتن یاہو کے خلاف مظاہرے، احتجاج، یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ امریکہ کی روس یوکرین جنگ خاتمے کی کوششیں، روس اور یوکرین نے بحیرہ اسود میں محفوظ بحری آمد و رفت یقینی بنانے اور ایک دوسرے کی توانائی منصوبات پر حملے نہ کرنے پر اتفاق کر لیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ نے ریاض مذاکرات میں یوکرین اور روس کے ساتھ الگ الگ معاہدے کر لیے ہیں۔ امریکہ کا زرعی اور کھاد برآمدات کے لیے عالمی منڈی تک روس کی رسائی بحال کرانے میں مدد کا وعدہ۔ امریکہ پائیدار امن کے حصول کے لیے فریقین سے بات چیت میں سہولت کاری بھی جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین بحیرہ اسود میں جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے معاملے پر بہت پیش رفت کی ہے، مشرق وسطی سے متعلق بہت پیش رفت ہو رہی ہے۔ یہ بھی کہا کہ قومی سلامتی کے اعلیٰ عہدیداروں کی خفیہ چیٹ میں کوئی معلومات افشا نہیں کی گئیں۔ حوثیوں پر حملوں سے متعلق چیٹ میں خفیہ معلومات تھی ہی نہیں۔
چیٹ کی تحقیقات FBI کا مسئلہ نہیں، قومی سلامتی کے مشیر بہترین اچھا کام کر رہے ہیں، انہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اداروں پر سائبر حملہ ناکام، اماراتی سائبر سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ عالمی سائبر حملوں میں 634 حکومتی اور نجی اداروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے پاکستان کی 15 رکنی ٹیم کا اعلان، فاطمہ ثنا ٹیم کی قیادت کریں گی، اوپنر شہباز ذوالفقار کی 16 ماہ بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی، ورلڈ کپ کوالیفائر میں 6 ٹیمیں حصہ لیں گی، ایونٹ 9 سے 19 اپریل تک لاہور میں ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز لاہور قلندرز 6 اپریل کو قلندرز نائٹ منعقد کرے گی، تقریب میں لاہور قلندرز کی آفیشیل کٹ کی رونمائی اور ٹیم کا نیا ترانہ بھی لانچ کیا جائے گا۔ فرنچائز کے CEO عاطف رانا کا کہنا ہے کہ قلندرز نائٹ کے موقع پر فینز کو موسیقی سے لطف اندوز ہونے اور کھلاڑیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پاکستان کے اوپننگ بیٹر سائم ایوب ریہیب مکمل کر کے لندن سے واپس لاہور پہنچ گئے۔ PCB کے مطابق سائم ایوب کی برطانیہ سے آنے والی رپورٹس حوصلہ افزا ہیں۔ سائم ایوب کا نیشنل اکیڈمی میں فٹنس ٹیسٹ ہوگا اور PSL میں ان کی شمولیت فٹنس سے مشروط ہے۔ ایران نے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا، جاپان اور نیوزی لینڈ کے بعد ایران میگا ایونٹ میں کوالیفائی کرنے والی تیسری ٹیم بن گئی۔ بھارت کے نامور اسٹینڈ اپ کامیڈین کنال کمرا کو مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر ایکناتھ شندے کے بارے میں لطیفہ سنانا مہنگا پڑ گیا۔ پولیس نے کنال کمرا کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ درج کر لیا۔ کنال کمرا کے ممبئی میں ہونے والے ایک اسٹینڈ اپ شو کی ویڈیو وائرل ہونے پر شیو سینا کے انتہا پسندوں نے کلب میں گھس کر توڑ پھوڑ کی، کنال کمرا کو مارنے کی دھمکیاں دیں۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ نے کنال کمرا کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دے دیا۔ کنال نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا، کہا وہ دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ کامیڈین کے الفاظ پر حملہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو بٹر چکن پسند نہ آئے تو آپ ٹماٹروں سے بھرا ٹرک الٹ دیں۔ معروف ڈرامہ نویس ناول نگار حسینہ معین کو بچھڑے 4 برس بیت گئے۔ حسینہ معین کے لکھے یادگار ڈراموں میں شہزوئی، زیر زور پیش، انکل عرفی، انکہی، تنہائیاں، دھوپ کنارے اور کئی شامل۔